السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، آج علم کے تعلق سے دو چار باتیں میں بتانا چاہوں گا جو بہت اہم ہیں، گرچہ آپ لوگ سن چکے ہوں گے، لیکن یہ باتیں بار بار بتانے کی ہیں تو دل چاہا کہ آج پھر یاد دلا دوں۔ پہلی بات جو ہے ایک حدیث کے ذریعے سے ہم لوگ سمجھیں گے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث نمبر 336 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ خرجنا فی سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات۔ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال۔ یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں نکلے تو ہم میں سے ایک آدمی کو ایک پتھر سے چوٹ لگی اور اس کا سر پھٹ گیا اور پھر اس کو احتلام بھی ہو گیا۔ تو اپنے ساتھیوں کو اس نے پوچھا کہ کیا میرے لیے تیمم کے بارے میں رخصت آپ لوگ پاتے ہیں، یعنی کیا میں چوٹ لگ گئی ہے سر میں تو احتلام بھی ہو گیا ہے، کیا میں نہانے کے بجائے تیمم کر لوں، کام چل جائے گا؟ تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ جب تک آپ کے پاس پانی ہے، آپ پانی استعمال کرنے کی قدرت رکھتے ہیں تو آپ کے لیے رخصت ہم نہیں پاتے ہیں۔ تو اس آدمی نے غسل کر لیا اور پھر اس وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس واقعے کی خبر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قتل کر دے جس بات کا ان کو علم نہیں تھا۔ تو کیوں نہیں پوچھ لیا؟ کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ بیماری کی شفا سوال کرنا ہے؟ جہالت کی شفا، جہالت کا جو شفا ہے جہالت کے لیے وہ تو سوال کرنا ہے۔ اس حدیث میں غور کریں، اس حدیث میں غور کریں کہ معاملہ کیا ہوا، واقعہ پورا ذہن میں رکھیں، اس کی زیادہ میں تفصیل نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اصل بات جو ہے یہ ہے کہ بغیر علم کے مسئلہ بتانا کتنا خطرناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتلوہ، ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فدعا علیہم لما افتوا بغیر علم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر بد دعا کر دیا کیونکہ ان لوگوں نے بغیر علم کے فتویٰ دے دیا۔ تو بغیر علم کے فتویٰ کتنا خطرناک ہے۔ قتل سے تشبیہ، قتل کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ محدثین نے کرام نے شرح کیا ہے کہ قتل کے سبب وہ لوگ بنے کیوں؟ کیونکہ بغیر علم کے جہالت کی وجہ سے ان لوگوں نے وہ مسئلہ بتا دیا۔ اور یہاں ایک لفظ ہے العی، عون المعبود، جو ابو داؤد کی شرح ہے، بہت مشہور شرح ہے، اس کے اندر ہے العی بکسر العین الجہل والمعنى ان الجہل داء وشفاءها السؤال والتعلم۔ فرماتے ہیں کہ العی عین کے زیر کے ساتھ جو ہے اس کا مطلب جہالت ہوتا ہے۔ یہاں حدیث میں ہے کہ انما شفاء العی السؤال، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہالت ایک بیماری ہے، جہالت ایک بیماری ہے اور اس کے لیے شفا کیا ہے؟ سوال کرنا اور علم سیکھنا۔
یہی میرا مقصد ہے بولنے کا میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں۔ جہالت بڑی خطرناک بیماری ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ علم ہے۔ اور کون سا علم؟ قرآن اور صحیح احادیث کا علم۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب النونیہ کے اندر ذکر فرمائے ہیں، فرماتے ہیں کہ والجہل داء قاتل وشفاؤہ امران فی الترکیب متفقان نص من القرآن او من سنہ وطبیب ذاک العالم الربانی۔ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ بڑا پیارا شعر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور جہالت جو ہے یہ قتل کرنے والی بیماری ہے، جہالت قتل کرنے والی بیماری ہے، اور اس کا شفا، اس کے لیے شفا کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں اور دونوں ترکیب میں برابر ہیں، متفق ہیں۔ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک قرآن مجید کے نص، قرآن مجید کی دلیل اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل، اور یہ جو دوا ہے اس کی، قرآن اور حدیث اس بیماری کے لیے دوا ہے۔ اور دوا کے لیے کیا چاہیے؟ ڈاکٹر چاہیے، اور ان دوا کے لیے ڈاکٹر کون ہے؟ ایک عالم ربانی ڈاکٹر کی حیثیت سے ہے۔ اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ جہالت ایک قتل کرنے والی بیماری ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جو اس کی دوا ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، اور ہر دوا کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا ڈاکٹر ایک عالم ربانی ہے، ایک عالم ہے۔ عالم اس دوا کے لیے ڈاکٹر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین پیاری باتیں ہیں میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں۔ اس وجہ سے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن اور حدیث کا علم سیکھتے ہیں تو علماء سے سیکھنا چاہیے، اور بغیر علم کے کسی کو مسئلہ وغیرہ نہیں بتانا چاہیے بغیر دلیل کے۔ دوسری بات، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ ایک درس میں ایک واقعہ بیان فرمائے ہیں، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، جس کا نام ہے علم کی راہیں۔ اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک آدمی صحیح بخاری کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک حدیث گزری اس کے سامنے سے، وہ حدیث سب کو معلوم ہے، حبۃ السوداء شفاء من کل داء، کہ کلونجی ہر بیماری سے شفا ہے، کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ تو اس نے حبۃ السوداء کے بجائے حبہ ہے تو با کو یا پڑھ دیا، ہو سکتا ہے کہ اس میں غلط لکھا ہوا ہوگا، تو حبہ کی جگہ حیۃ السوداء پڑھ دیا۔ تو حیۃ السوداء پڑھنے سے اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کالا سانپ ہر بیماری کی شفا ہے، کالا سانپ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ کالا سانپ کو تلاش کیا اور مارا اور کھا گیا، جس کی وجہ سے زہر کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری قرآن مجید کے بعد سب سے بہترین صحیح ترین کتاب، اس میں علماء کرام کا اتفاق ہے کہ سب سے بہترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور کیسے مطالعہ کر رہے ہیں؟ بغیر استاد کے۔ تو گویا کہ کتاب کتنوں ہی اچھی ہو، لیکن اگر اس کو بغیر استاد کے پڑھ رہے ہیں تو نقصان سے خالی نہیں ہے، اس میں نقصان کبھی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ عربی جاننا کتنا ضروری ہے۔ عربی میں نقطے سے بھی فرق ہو جاتا ہے، کبھی کبھی خدا سے جدا ہو جاتا ہے، خدا اوپر لکھا رہتا ہے نقطہ، نیچے اس کو لگا دیں گے تو جدا ہو جائے گا۔ تو عربی میں نقطے میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ کسی عالم سے پوچھ لیتا کہ یہاں حبۃ السوداء ہے، حیۃ السوداء ہے، کیا ہے، تو اس کی تحقیق اور جانچ پڑتال کر لیتا کسی عالم سے، تو ہلاک ہونے سے بچ جاتا۔ تو اسی وجہ سے علماء سے ربط، علماء سے تعلق بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے علماء کے بغیر علم سیکھنا یہ نقصان سے خالی نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں
جو صرف کتاب پڑھ لیتے ہیں، کسی علماء سے مشورہ نہیں لیتے اور اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں، یاد رکھیے یہ تو جان سے نہیں مر جائیں گے، لیکن ایمان کا خطرہ ہے اور گمراہ ہونے کا ڈر ہے، خود بھی اور دوسرے کو بھی گمراہ کرنے کا ڈر رہتا ہے۔ اور ایک چلتے چلتے ایک واقعہ جو ہمارے لیے بہت مفید ہے وہ میں بتانا چاہوں گا۔ اس واقعے کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اس قول کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب الشافعی کے اندر لکھا ہے، اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین کے اندر ذکر فرمائے ہیں، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مغنی المرید کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثل الذی یطلب العلم بلا حجہ کمثل حاطب لیل یحمل حزمۃ حطب وفیہ افعی تلدغه وهو لا یدری، کہ بغیر دلیل اور حجت کے علم حاصل کرنے والے کی مثال، بغیر حجت اور دلیل کے علم حاصل کرنے والے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو رات میں لکڑی چن رہا ہے اور لکڑی کے گٹھر کو اپنے سر پر اٹھاتا ہے اور اس لکڑی کے گٹھر میں ایک اژدہا سانپ رہتا ہے جو اس کو ڈستے رہتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے مثال کس قدر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے۔ اللہ اکبر! کیا مثال ہے کہ بغیر دلیل اور بغیر حجت کے علم حاصل کرنا کس طریقے سے نقصان دہ ہے۔ اتنا نقصان ہے جتنا ایک سانپ کے اندر نقصان ہوتا ہے۔ بغیر حجت کے علم حاصل کرنا اندھیری رات میں لکڑی چننے کی طرح ہے۔ جو کچھ بھی علم حاصل ہوا اس میں نقصان ہے، خطرہ ہے، ڈر ہے۔ بغیر دلیل کے علم حاصل کرنا تو جان سے نہیں جائیں گے، لیکن ایمان کا خطرہ ہے۔ جس طریقے سے ایک سانپ کے اندر زہر رہتا ہے، بغیر کسی دلیل کے علم حاصل کرنے میں اس سے زیادہ ایمان کا نقصان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان مثالوں پر بڑا غور کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ اور آخری بات، بڑی بہترین بات، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اول العلم النیہ ثم السماع ثم الفہم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر۔ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی پہلی چیز جو ہے نیت ہے، نیت کو خالص کرنا ہے۔ علم حاصل کرنے کی سب سے پہلی چیز نیت کو خالص کرنا ہے۔ دوسری چیز سننا ہے، سننا جو کچھ علماء بیان کرتے ہیں، جو کچھ درس وغیرہ دیتے ہیں اس کو سننا ہے، اپنے استاد وغیرہ سے سننا ہے۔ دوسری چیز اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کو حفظ کرنا ہے، یاد کرنا ہے، پھر اس کو عمل کرنا ہے اس پر، اور پھر اس کو پھیلانا ہے، نشر کرنا ہے۔ پہلی چیز نیت صحیح ہونا چاہیے، دوسری چیز اس کو سننا ہے اپنے استاد وغیرہ سے، تیسری چیز سمجھنا ہے، چوتھی چیز حفظ کرنا، یاد کرنا ہے، اور پانچویں چیز جو ہے اس پر عمل کرنا، اور اس کے بعد آخری چیز نشر کرنا ہے، پھیلانا ہے۔ آج ہم لوگوں کی کیا حالت ہے آپ خود دیکھیے، نہ اس کو صحیح نیت رہتی ہے، نہ صحیح سے سنتے ہیں، نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی حفظ کرتے ہیں۔ سب سے آخر والا جو کام ہے نشر کرنا، وہ سب سے پہلا ہمارا کام رہتا ہے۔ دیکھے نہ دیکھے فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو سننا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے بعد حفظ کرنا چاہیے، عمل کی کوشش کرنی چاہیے، پھر آخری اس کو نشر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ جو ان باتوں میں جو صحیح ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ غلط علم سے بچا کر رکھ، غلط علماء سے، علماء سو سے بچا کر رکھ، صحیح علماء ربانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں جڑنے کی توفیق دے، ان سے علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کے شر و فساد فتنہ سے ہمیں بچے رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔